کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، جو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے. لیکن جو انسان مر چکا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ کم از کم 25 آیت قرآن آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25. Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times. I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, Qul hatu bunanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar. Therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. No value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you asking proof from me. This is shaitani sawal. Devil's question, you're doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse 59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو. اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے. تو مجھ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی دلیل دو, اور میں تو فنگر ٹپس پہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ریفرنس دے رہا ہے اس کو جا کے دیکھے کہ واقعی میں صحیح ریفرنس دیا ہے کہ نہیں. اس کے کہنے پر, اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے ہیں کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا, پیج نمبر بتا دیا, سطر نمبر بتا دیا, واقعی میں کیا میموری ہے, بس اسی کی طرف مائل ہوئے. یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے, ایک آیت تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے, لَا تَبْتَغُوا والی کوئی آیت نہیں ہے. وسیلہ لینے پر تو آیتیں ہیں, نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے. تو جواب نہیں دے پائے. کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا. 4.5 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے, بمبئی میں بھی کہا ہے, کیرلا میں بھی کہا ہے, اب بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کرے کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو. اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے, کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے. سب کو تم نے کنفیوز کر دیا کہ 25 آیتیں وسیلے کو حرام قرار دیتی ہیں. ہمارے کتنے نوجوان کنفیوز ہو کر وسیلے کو چھوڑ دیے گئے. تو سب ان کروڑوں نوجوانوں کو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ سوال کیا اور آج تک جواب نہیں, اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. اس لیے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اب بھی اگر کوئی اس کے فینس یہاں پہ ہو تو پلیز, کافی فینس نے ای میل کر کے کہا بھی کہ سری لنکا والوں کا جواب دے دو. جواب نہیں دیا تو الحمدللہ کافی لوگ اس کلپ کو دیکھ کر توبہ کر کے سنی بن گئے الحمدللہ. اور ہم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں, اگر آپ سچے ہو, اگر آپ ذاکر نائک اور ان جیسے وہابی سپیکرز کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو چکے ہو تو آپ سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے, ہم چھوڑ دیں گے. اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے. اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے, چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر,
جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر، یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام، جبکہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے. ارے تم نے کہا کہ 25 سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپس پہ ریفرنس دیتے ہو، ہم کو 25 نہیں ایک ریفرنس دے دو، ایک آیت کریمہ دے دو. کیوں نہیں دیتے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا وسیلہ حرام ہے، 25 آیتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، کہہ کے آیتیں وہی دی جو بتوں کے پوجا کے تعلق سے. وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما، اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح حاجت کو پوری فرما، یہ ہے وسیلہ. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے، یہ ہے وسیلہ. دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا. اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کی، اب مجھے بتائیے بتوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کہاں؟ کتنا عظیم ڈیفرنس ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آیتیں بتوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کے قول کے مطابق جتنے بھی وہابی غیر مقلد اولیاء کرام کے تعلق سے وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، according to the hadith, according to the صحابی رسول, they are the worst creation، بدترین مخلوق ہے. ہم نہیں کہتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں. تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر تم نے جھوٹ باندھ کر تم بدترین مخلوق میں شامل ہو گئے تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق میں سے ہے. ایک